بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت دہم اردو پنجاب اور فیڈرل بورڈ سبق استنبول کا حصہ دوم تشریح آج آپ کے لیے حاضر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم سب دوست یعنی محترمہ خانم ڈی سلوا، یہ وہ سارے ساتھی ہیں جو حکیم محمد سعید کے ساتھ تھے، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطا الرحمان اور محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال توپ کاپی پہنچ گئے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں یعنی گھومنے والے، سیلانیوں گھومنے والے، سیاح جسے کہتے ہیں، سین جی الف یا آگے جیم چہے والا ہے۔ سیاح انگلش میں اس کو ٹورسٹ کہتے ہیں، کا جمع غفیر تھا یعنی ہجوم تھا، اس کا بھیڑ تھا یا بہت زیادہ تعداد جسے کہتے ہیں۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہیں بھوک لگی کہ انہیں ناشتہ کرنا ہے۔ توپ کاپی میں اندر نہایت زوردار یعنی زبردست یا پیٹ بھر کر ہم نے ناشتہ کیا یا بہترین ناشتہ کیا۔ میں نے بس جوس نوش جان کر لیا، یعنی میں نے صرف جوس پیا۔ ٹھیک ہے۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی کہ انہوں نے ترکش بند کھایا اور کہا کہ یہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ خیر جناب، جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے کو چل پڑے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شورافاق یعنی بہت اچھی ہے۔ یہاں رومی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی ہزاروں اور لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین یعنی بادشاہوں کے آثار یعنی ان کی نشانیاں، جواہرات یعنی موتی وغیرہ، ملبوسات ان کے کپڑے اور دیگر اشیاء آرائش اور تزئین یعنی سجانے والی چیزیں کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے تھے، یعنی نرالی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ، اب آثار قدیمہ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آثار قدیمہ کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو پرانے زمانے میں سے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی جو کھدائی کے دوران چیزیں نکلتی ہیں ان کو آثار قدیمہ کہتے ہیں، یعنی پرانے آثار، پرانے نشانیاں۔ کہ ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی موجود ہے جس میں فوج سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہیں، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوقاف کہتے ہیں۔ وہاں پہ اوقاف کہا جاتا ہے فوجی عجائب خانے کو۔ اسلامی ترکی کی آرٹ، اسلامی ترکی کی جو آرٹ تھی، ان کے نقش و نگار تھے، ان کا ادب تھا، وہ وہاں پہ موجود تھا، اور نقاشی یعنی نقش و نگار، بیل بوٹے، اس کے ساتھ ساتھ مصوری یعنی پینٹنگ جسے مجھے کہتے ہیں، تصویریں بنانے کے بھی حیرت انگیز یعنی بہترین لاجواب نمونے موجود تھے۔ اسلامی علوم و فنون یعنی اسلامی علم اور فن اور ثقافت کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹریڈیشن کو ثقافت کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ ثقافت کا میننگ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اس کو ثقافت ہی کہیں گے۔ ثقافت کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے میں سلاجقہ جو ترک، خاص طور پر جو پرانے ترک ہیں، ان میں خاص طور پر یہاں پہ ثقافت کو آپ تہذیب، رہن سہن کے انداز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان میں سلاجقہ یعنی پرانے ترک، خاص طور پر عثمانی حکمرانوں کا کردار یعنی ان کا کام بہت نمایاں یعنی بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے، علم سے متعلق جو ان کا جو شوق تھا، جذبہ تھا، اس سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر یعنی بہت قیمتی اور آثار قدیمہ کا مشہور عالمی مرکز بنا، یعنی ایک بہترین جگہ، ایک دنیا کا ایک مرکز بنایا گیا، سینٹر مرکز کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا انہی کے علمی ذوق، علمی شوق کی وجہ سے استنبول کا جو عجائب خانہ توپ کاپی ہے، جہاں پہ بہت قیمتی اور آثار قدیمہ کی چیزوں کا جو ہے نا وہ مرکز بنا دنیا کے لیے۔ وہاں علم و فن کے بیش بہا یعنی علم اور فن سے متعلق بہت قیمتی ذخیرہ یعنی ہر چیز بہت زیادہ تعداد میں موجود تھی، اور نادر کتابوں یعنی قیمتی کتابوں کا بھی مخزن تھا، یعنی خزانے کی جگہ تھی، یعنی قیمتی کتابیں بھی نوادر ویسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہاں پہ نوادر جو تھے، جہاں نوادر کا مطلب ہوتا ہے عجیب چیزیں، بہت ہی قیمتی کی چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر نادر کا مطلب ہوتا ہے قیمتی
چیزوں کا جو اور مخزن کا تھا، خزانے کی جگہ، یعنی وہاں بہت زیادہ علم اور فن سے متعلق بہت زیادہ قیمتی کتابیں بھی موجود تھیں، یعنی وہاں پہ بہت بڑا مرکز تھا۔ نوادر کتب، نوادر مطلب عجیب یا بہت ہی قیمتی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایسی کتابیں جو کسی اور جگہ نہ ملتی ہوں، اور اہم مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے جتنے بھی نسخے تھے ان کے الگ الگ شعبے تھے، یعنی الگ الگ حصے تھے۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ، یعنی جن ایک ہی کتاب دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ نسخہ کہتے ہیں جیسے قرآن ہمارے لیے نسخہ ہے جس میں ایک چیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہوتی ہے، تو اس کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، مطلب اس کتاب کو کہیں گے نسخہ۔ انگریزوں کے علمی ذوق کی مدح ستائش بہت کی جاتی ہے، کہ انگریزوں کا جو علم سے متعلق شوق ہوتا ہے اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے، مگر خود ولیم راجرز یہ بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کے شکایت کی ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا گھر جہاں پہ بہت زیادہ کتاب و خزانہ موجود ہے اس کا ذکر تو ضرور کیا ہے، لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیں، یعنی اس کی تعریف ہی نہیں لکھی، اس کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، اس کے پر توجہ ہی نہیں دی۔ نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا۔ جہاں قدیم یعنی پرانی اور اسلامی عہد یعنی زمانے کی نادر اور نایاب یعنی بہت ہی قیمتی کتابیں باکثرت موجود ہیں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور مخطوطات و مسودات یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریروں کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بھی بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہی چاہیے، ان کو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی درجہ نہیں رکھتے۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ فن خطاطی یعنی جو کتابت کرتے ہیں، قرآنی آیت یا بڑی بڑی زبانیں جو ہے نا قلم سے لکھتے ہیں، ان کے مظہر یعنی ان کے گواہ کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں، ظاہر ہیں، مظہر گواہ بھی کہتے ہیں، اور نشانی کے طور پر بھی حیثیت سے قرآن مجید کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی یعنی بہترین کام کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں، یعنی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر نسخ یعنی عربی قدیم تحریر میں، سیرت پر اور زندگی پر، سوانح کہتے ہیں زندگی پر، عربی قدیم تحریر میں ایک مخطوطہ یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا بھی ایک کتاب بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ استنبول آ کر مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا، 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ تخت پر بیٹھا، نوعمری میں یعنی جوانی میں ہی، نوجوان ہونے کے باوجود وہ ایک پختہ کار یعنی اپنے کام میں ماہر اور صاحب تدبر تھا، یعنی دانشور تھا، یعنی بات کا دور اندیش جسے کہتے ہیں، انجام پر غور کرنے والا، اور پختہ کار کو مضبوط کہہ سکتے ہیں، پختہ کار اپنے کام میں ماہر، اپنے کام میں ماہر اور دور اندیش اور دانشور بھی کہہ سکتے، بادشاہ تھا۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی، یعنی تقریباً 14 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنا اور 14 سال ہی زندہ رہا۔ اور یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے، مسجد سلطان احمد، جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز یعنی الگ مقام رکھتی ہے، اور قدیم یعنی پرانے زمانے میں وہی جامع مسجد کہلاتی تھی، یعنی بہت بڑی مسجد اس علاقے کی۔ آج جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال یعنی جس دن فوت ہوئے اس دن مکمل کرایا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ، یہاں پر یعنی بہت سے مذہبی تہوار بھی منائے جاتے ہیں، اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہیں۔ دربار سے متعلق جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں یا بھی کوئی بھی جلسے ہوتے ہیں یا مجلس ہوتی ہے وہ وہاں پہ منعقد کی جاتی ہیں۔ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے، یعنی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ویسے تو حامل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر جانے والا، یہاں پہ رہے گا رکھتی ہے، تاریخی حیثیت رکھتی ہے یا تاریخی درجہ رکھتی ہے۔ یہاں سب نے وضو کیا، نماز ظہر نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں یعنی سیاحوں کا یا سیر کرنے والوں کا یہاں بھی مجمع تھا، یعنی بہت زیادہ لوگ موجود تھے اور خوب تھا، یعنی بہت زیادہ تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے یعنی آخری حصے میں آ گئے تھے۔
میں ترکی جب بھی آتا ہوں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں. آج بھی ہم پانچوں سوار یعنی 5 لوگ جو اکٹھے تھے آخر میں مزار اقدس یعنی اس پاک مزار پر ہم آئے. حضرت ابو ایوب انصاری کا مرتبہ یعنی ان کا درجہ علم ایسا تھا، یعنی علم کا درجہ ایسا تھا، ایسا مقام تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق کے لیے میں انہی کی طرف سے رجوع کرتے، انہی سے مدد یا مشورہ مانگتے تھے. ان کا علم کا درجہ اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق کرنی ہو کہ کون سا مسئلہ ٹھیک ہے یا سچ ہے یا کہیں اس میں غلطی نہیں ہے تو آپ سے مشورہ لازمی کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں یعنی خاص رکھتی تھی. جوش ایمانی یعنی ایمان کا جوش، ایمان کا جذبہ، حق گوئی یعنی سچی بات کہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قرار محبت عقیدت یعنی بے پناہ بہت زیادہ حد سے زیادہ محبت احترام. حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان رہے ہیں، یعنی آپ مدینہ گئے تھے تو آپ کے ہی گھر ٹھہرے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو تو ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یعنی ان کے وہ اس کے یہاں ہو، یعنی وہ ہمارے گھر ٹھہرے. لیکن کارکنان قضاء و قدر نے یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شرف کے لیے، اس عزت کے لیے جس گھر کو دیکھا گیا وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشیانہ تھا یعنی گھر تھا. یہ عزت بخشی گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان خوشخبری کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی یعنی حملہ کیا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری اس گروہ میں اس قافلے میں شریک تھے. سفر جہاد میں ایک وبا یعنی بیماری پھیل گئی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس وبا کا شکار ہوئی، یعنی اس بیماری سے جو ہے نا ان کا اثر اس پہ ہوا. حضرت ابو ایوب انصاری بھی علیل یعنی بیمار ہوئے، ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا، اور آج بھی مقبرہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے، یعنی خیر و برکت کا مرکز بنا ہوا ہے. اب ہمیں اتاتورک ہوائی میدان یعنی ہوائی اڈے کو ہوائی میدان کہا گیا ہے، جانا تھا ایئرپورٹ کو، اپنا سامان لینا تھا. ادنا یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ترکی کا نسبتاً ایک چھوٹا مگر تاریخی شہر ہے. جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرا دی. کون سی کتاب سے لیا گیا؟ حکیم محمد سعید کی سعید سیاحت ترکی میں. یہ آپ کا یہ سبق آج مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس لیکچر میں اس کے تمام سوال جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرا دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.